اور کے 7 زونز میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی قلت کا خدشہ ہے۔ واسا کی جانب سے پنجاب حکومت کو ہنگامی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ لارنس روڈ، مالی پورہ، کریم پارک، کرامت کالونی کے علاقے شامل ہیں۔ مکی اسٹریٹ، عثمان پارک، بستامی روڈ، نواب پورہ کے علاقے بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ٹاؤن شپ سیکٹر 1، مسلم جوہنہ کالونی، ماڈل ٹاؤن اور دیگر بھی شامل ہیں۔ شہر کے 28 سے زائد علاقوں میں صاف پانی کی قلت متوقع ہے، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ راوی زون، گنج بخش ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن، نشتر گلبرگ کے علاقے شامل ہیں۔ علی رامے ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سمر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس میں واسا کی طرف سے ایک حکومت پنجاب کو ہنگامی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اب گرمی کی شدت جیسے بڑھے گی تو مختلف علاقوں میں لاہور شہر کے وہاں پر پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہریوں کو۔ اب اس میں ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ متوقع ہے کہ شہر کے 7 زون، جس میں راوی ٹاؤن، گنج بخش ٹاؤن اور اس کے ساتھ علامہ اقبال ٹاؤن، نشتر ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن، شالامہ ٹاؤن اور عزیز بٹی اور واگا ٹاؤن، یہاں پر 28 ایسے ان کے علاقے ہیں جہاں پر پانی کی قلت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور شہریوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہاں پر مختلف جو ٹیوبویلز ہیں وہ ان کے نکارہ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ٹیوبویلز کی تبدیلی جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے۔ تو لہٰذا کچھ ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور دیگر اعلیٰ حکام کو جو ہے وہ آگاہ کیا اور اس کے لیے فنڈز کی ڈیمانڈ کی کہ فوری طور پر اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہوگا حکومت پنجاب کو، تاکہ یہاں پر جو ٹیوبویلز ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ہو سکے۔ اس پر واسا نے حکومت پنجاب سے فوری طور پر یہ پلان جو ہے وہ انہوں نے ان کو پیش کیا اور ان سے منظوری جو ہے وہ طلب کی کہ بجٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے تاکہ مزید گرمی آنے سے قبل ہی وہاں پر ٹیوبویلز کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ہو رامے، بہت شکریہ۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی تقسیم کا کمپنیوں کی نجکاری کرنے کا حتمی فیصلہ، ابتدائی طور پر لیسکو میپکو کی نجکاری کے عمل مکمل کرنے کے احکامات۔ وفاقی حکومت نے دونوں کمپنیز کو تقسیم کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ لیسکو میپکو کو تقسیم کر کے مجموعی طور پر 4 کمپنیز کی تشکیل نو ہوگی۔ کمپنیز کی تشکیل نو افسران اور ملازمین کے اضافی بوجھ کے علاوہ کی جائے گی۔ کابینہ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے پاور ڈویژن کو ہدایات جاری کر دی ہیں، کمپنیز کی تقسیم کی سمری کابینہ کو بھجوائی جائے۔ پاور ڈویژن نے یہ ہدایات کی ہیں۔ شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی شاہد سپرا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نجکاری کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر لیسکو اور میپکو جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی نجکاری کی جائے گی اور ان کے تمام انتظامی امور پرائیویٹ سیکٹر کے سپرد کیے جائیں گے۔ وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے کہا ہے کہ لیسکو اور میپکو کو مجموعی طور پر 4 کمپنیوں میں تقسیم کیا جائے اور 4 کمپنیوں میں تشکیل نو کرنے کے بعد جو سمری ہے وہ وزارت پاور ڈویژن کابینہ کو بھجوائے اور کابینہ کی جب منظوری مل جائے کہ لیسکو اور میپکو کی بھی 4 کمپنیاں بن گئی ہیں تو اس کے بعد یہ انتظامی امور پرائیویٹ سیکٹر کے سپرد کیے جائیں گے۔ یہ واضح کر دوں کہ لیسکو کے اس وقت کنزیومرز کی بات کی جائے یا میپکو کی بات کی جائے تو پنجاب میں دونوں بڑی کمپنیاں ہیں جن کے کنزیومرز کی تعداد تقریباً 60 لاکھ سے زائد ہے۔ تو ابتدائی طور پر ان دونوں کمپنیوں کے انتظامی امور پرائیویٹ سیکٹر کے سپرد کیے جائیں گے۔ یہ مراسلہ اب باضابطہ طور پر جاری کیا گیا ہے۔ جیسے ہی کمپنیوں کی جانب سے اثاثہ جات اور دیگر معاملات کی جو تقسیم ہے ان کے قواعد پاور ڈویژن کو ارسال کیے جائیں گے تو اس کے بعد پاور ڈویژن وہ سمری کابینہ کے سامنے رکھے گی اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد جب 2 میں سے 4 کمپنیوں کی تشکیلیں نو ہو جائے گی تو اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے سپرد کی جائیں گی تاکہ امور کو آگے چلایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا۔ ابھی آپ کو بتائیں محکمہ خزانہ نے انجیوگرافی ٹیسٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے فنڈ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انجیوگرافی ٹیسٹ کے بطور ایڈوانس ادائیگی کے لیے 1 ارب مانگ لیے گئے ہیں۔ 20 ہسپتالوں میں انجیوگرافی ٹیسٹ آؤٹ سورس کرنے کا پلان محکمہ خزانہ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسے کھوکھر ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ جی کیسے کھوکھر۔ جی، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے محکمہ خزانہ کو ایک سمری ارسال کیا ہے کہ پنجاب کے 20 ہسپتال جو ہیں وہاں پر اینجیوگرافی ٹیسٹ جو ہے وہ آؤٹ سورس کرنے کے لیے ایڈوانس جو ہے 1 ارب روپیہ ادا کیا جائے۔ محکمہ خزانہ نے یہ ایڈوانس ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ پہلے ٹیسٹ ہوں گے اور ٹیسٹوں کے بعد جو ہے یہ رپورٹ بھیجے گا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کہ کتنے پیسے لگے ہیں، لیکن یہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیسے ایڈوانس جو ہے نا آؤٹ سورس کے دیے جا سکتے ہیں۔ ایڈوانس آؤٹ سورس کے پیسے 1 ارب روپیہ ادا کرنے سے محکمہ خزانہ نے انکار کر دیا ہے۔ یہ سمری محکمہ خزانہ نے اعتراض لگا دیا ہے اور یہ واپس محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو بھیجی گئی ہے کہ
آپ بتائیں کہ آپ کس فارم کے تحت, کس موڈیلٹی کے تحت, کس طریقہ کے تحت جو ہے وہ آؤٹ سورس کے ایڈوانس پیسے جو ہے وہ ادا کرنے کا پلان رکھتے ہیں, اور آؤٹ سورس جو ٹیسٹ ابھی ہوا نہیں ہے اور اس ٹیسٹ کے ایڈوانس پیسے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں. ٹیسٹ ہوں گے تو پیسے دیے جائیں گے, اس لیے یہ سمری جو ہے اعتراض لگا کر واپس کر دیا. اور محکمہ خزانہ نے جو اینجیوگرافی ٹیسٹ کے ایڈوانس 1 کروڑ روپیہ محکمہ اسپیشلسٹ ہیلتھ کیئر وہ دینے سے انکار کر. بہت شکریہ. آپ کو بتائیں ایل ڈی اے کا غیر قانونی کمرشلائزیشن پر قابو پانے کے لیے نیا فارمولا غیر قانونی کمرشلائزیشن پر پراپرٹیز پر جرمانہ عائد کرنے کی تجویز ہے. ٹاؤن پلاننگ نے شہر بھر میں 30,000 پراپرٹیز کو جرمانے کی تجویز دے دی ہے. نان کمرشل پراپرٹی سے سالانہ جرمانہ بطور کمرشل فیس اکٹھا کرنے کی بھی تجویز ہے. 5 مرلے کی نان کمرشل پراپرٹی پر ڈی سی ریٹ کا 1.1% سالانہ عائد کرنے کی تجویز ہے, جبکہ آپ کو بتائیں کہ 10 مرلہ نان کمرشل پراپرٹی پر ڈی سی ریٹ کا 1.25% سالانہ عائد کرنے کی تجویز ہے. دور نایاب سے تفصیلات جانیں گے. جی دور نایاب. بالکل, ایل ڈی اے کی حدود میں تقریباً ایسی پراپرٹیز جن کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر کمرشل استعمال ہو رہی ہیں, یا ایسی پراپرٹیز جو پہلے سالانہ کمرشل تھی لیکن پالیسی بند ہونے کے بعد ان کو اینول کمرشل میں ڈالا گیا, اور آج تک وہ کمرشلائزیشن کی طرف ان سے نہ پورا طرح ریونیو لیا جا رہا ہے, نہ ان کو بند کیا جا رہا ہے. بہت ساری پراپرٹی لیٹیگیشن میں چل گئی ہے, ان کی تعداد تقریباً 30,000 سے زائد ہے. اب ان پراپرٹی پہ شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا کہ ان کو سالانہ کمرشل ڈی سی ریٹ کی بنیاد پہ بطور جرمانہ ڈالا جائے, اور جتنے سال وہ اس کو اس کے لیگل سٹیٹس کے علاوہ بطور کمرشل استعمال کریں تو ان سے سالانہ جرمانہ لے کے وہ ریونیو کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے, اور جو مفت کمرشلائزیشن وہ استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جائے. اس میں جو تجویز کیا گیا تھا اس میں 5 مرلہ پہ 1.1% ڈی سی ریٹ کا ایل ڈی اے کے اور ٹاؤن پلانرز کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ تمام لسٹیں تیار کریں, اور لسٹیں تیار کر کے اس پراپرٹی کی نوعیت اور اس پراپرٹی کتنے عرصے سے کس طرح کی کمرشل یوز ہو رہی ہے وہ دیں, تاکہ اس پہ یہ جرمانہ امپوز کیا جائے, اور جو اربوں روپے کی سالانہ کمرشلائزیشن فیس کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے اور لوگ کمرشلائزیشن کے بغیر اس کو مفت استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو. جی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ. قیمتوں میں اضافہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا جائے گا. سی پی پی اے نے 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ قیمت بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے, جبکہ اضافہ مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر مانگا گیا ہے. ہمارے ساتھ شاہد ندیم سپرا موجود ہیں, مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. جی شاہد سپرا, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, وفاق کی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے ایک پیٹیشن نیپرا کو ارسال کی گئی ہے, جس میں اس بات کی استدعا کی گئی ہے کہ ماہ مارچ میں جو بجلی کی پیداوار کی گئی تو اس پر اضافی لاگت آئی ہے, لہذا بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے صارفین کو اس کی ادائیگی کرنی ہے. تو 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ کے حساب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے, جس پر نیپرا نے 26 اپریل کو سماعت مقرر کی ہے. 26 اپریل کو ہونے والی سماعت میں نیپرا کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ 2 روپے 94 پیسے کے حساب سے اضافہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر اضافہ کرنے کی منظوری دی جاتی ہے تو آئندہ ماہ یعنی کہ نیکسٹ جو بلنگ سائیکل ہوگا اس میں صارفین سے ماہ مارچ کے یونٹ کی بنیاد پر یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وصول کی جائے گی. بہت شکریہ شاہد سپرا. پنجاب پولیس کے کرپٹ افسر مشکل میں, سخت احتساب کا عمل شروع. وزیر اعلیٰ کے حکم پر کرپٹ افسران کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ. پنجاب بھر میں فیلڈ افسران کی کارکردگی رپورٹس مرتب ہوں گی. اسپیشل برانچ اور دیگر خفیہ ادارے رپورٹس مرتب کر کے بھجوائیں گے, حکام کا ایسا بتانا ہے. علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے. جی علی ساہی. جی بالکل, پنجاب پولیس کے کرپٹ افسران جو ہیں وہ مشکل میں ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں فیلڈ میں تعینات افسران کی ایویلویشن رپورٹس تیار کی جائیں گی, اور ان رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ ان کو فیلڈ میں تعیناتیوں کے حوالے سے کیٹیگریز جو ہیں وہ وضع کی جائیں گی. جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق افسران کی جو انٹیگریٹی, ان کا آؤٹ پٹ اور ان کی جو اپنا ایک رویہ ہے اس حوالے سے رپورٹس تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسپیشل برانچ سمیت دیگر جو خفیہ ادارے ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں. ان رپورٹس کو مد نظر رکھ کے افسران کے خلاف آئی اے بی میں ایکشن بھی لیا جائے گا, ان کے خلاف رپورٹس بھی تیار کی جائیں گی, اور آئندہ جو تعیناتی ہوگی اس کے حوالے سے
ये तमाम रिपोर्ट्स मुरतब की जाएंगी। इससे कबल सिर्फ SDPOs जो हैं उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक कैटेगरी के अफसरान को सर्कल्स में तैनातियाँ दी जाती हैं, जबकि B और C कैटेगरीज के जो अफसरान हैं उनको यूनिट्स में तैनातियाँ दी जाती हैं, या वो मोस्टली OSD होते हैं। तो जितने भी करप्ट अफसरान होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उनको आइंदा फील्ड में किसी किस्म की पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। SHO से लेकर RPOs तक तमाम अफसरान की एवेलुएशन रिपोर्ट जो हैं वो खुफिया अदारे तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद आइंदा तैनातियों का फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साही। पंजाब में गंदम खरीदारी इंतहाई मुबहम, किसान परेशानी में मुब्तला। बारदाना ऐप इस्तेमाल करने में किसानों को मुश्किलात का सामना है। ऐप मखसूस वक्त के दौरान किसानों से दरख्वास्तें वसूल करती है। इस हवाले से बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां पर पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से बहाम पाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब किसान शदीद परेशानी के अंदर बारदाना ऐप को लेकर मुब्तला हो चुके हैं। जबकि ये बताया गया है कि बारदाना ऐप की मदद से जो दरख्वास्तें हैं वो मखसूस वक्त के दौरान मसूल की जा रही हैं, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। और इसके अलावा ऐसे किसान जिनके पास मौका पर गिरदावरी नंबर नहीं होता, उनसे भी दरख्वास्तें वसूल नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो दरखास्तें वसूल की जा रही हैं उसको भी बाकायदा तौर पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की मदद से तस्दीक की जाएगी। जबकि इसके अलावा महकमे खुराक ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ऐसे अफसरान जो कि फील्ड के अंदर मुतहरिक हैं उन्हें रिक्रूटमेंट कम से कम करने की हदायत की गई है। जबकि इसके अलावा सूबा भर में जो गंदम है वो 5 से 7 लाख टन की खरीदारी की हदायत भी की गई है। इसके अलावा जो किसान हैं जो दरखास्तें वसूल करवाना चाहते हैं, जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन गिरदावरी मौका पर ना होने की वजह से वो दरखास्तें वसूल नहीं करवा सके, इसी वजह से उनके अंदर जो परेशानी है दुगनी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। LDA में 8 अफसरान के तबादले तकर्री के मुंतज़िर डिप्टी डायरेक्टर सबीता सज्जाद को हाउस 6 में तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर नारुख को 1 विंडो से हाउसिंग 7 में तैनात किया गया है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर ताहिर महमूद को हाउस 6 में तैनात किया गया है। तो आपको बताएं कि LDA में 8 अफसरान के तकर्रो तबादले किए गए हैं। दुर्र नायाब हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी दुर्र नायाब, मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, DG LDA ताहिर फारूक ने 8 अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए थे, जिस पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तकरीर की मुंतज़िर डिप्टी डायरेक्टर सबीता सज्जाद को हाउसिंग 6 में तैनात किया गया है। हिना रुख को 1 विंडो से तब्दील करके हाउसिंग 7 में तैनात किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ताहिर महमूद को हाउसिंग 6 में, असिस्टेंट डायरेक्टर फैसल सलीम को हाउसिंग 7 में तैनात किया गया। राना शाहिद इरशाद को कच्ची आबादी, शुक्र इलाही को हाउसिंग 3 में तैनात कर दिया गया। इसी तरह असिस्टेंट टाउन प्लानिंग फजीला शहबाज और शहाब नूर को टाउन प्लानिंग 4 में तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के पेश नज़र अहम फैसले। वज़ीर दाखिला का आवाम की सहूलत के पेश नज़र डेथ सर्टिफिकेट फ़ीस ख़त्म करने का हुक्म सामने आया है। पंजाब के थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा दफातर बनाने का फैसला किया गया है। मॉडल नादरा दफातर के क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और आवाम को सहूलत मिलेगी। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से शहरियों की सहूलत के पेश नज़र अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब भर में बनाए गए थानों की तर्ज की तरह मुल्क भर में मॉडल नादरा दफातर बनाने का फैसला किया गया है। इस किस्म के मॉडल नादरा दफातर के क़याम से मुमकिन सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और आवाम को सहूलत फराहम हो सकेगी। इसके अलावा वज़ीर दाखिला का गैर मुख्तर और ज़ायदुल मियाद शिनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा सिम कार्ड को बंद करने का भी हुक्म जारी किया गया है। और आवाम की सहूलत के पेश नज़र डेथ सर्टिफिकेट पर फीस भी खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आवाम को तेज रफ्तार और आसान सर्विस फराहम करने के लिए महकमे दाखिला को हदायत जारी करने के अलावा पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट के मुतल्लिका तमाम मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए यूनियन काउंसिल के दफातर के साथ मिलकर सहल निज़ाम मुतारिफ करवाने का भी अहकाम वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने महकमे दाखिला को शहरियों के डाटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम करने का हुक्म जारी किया गया है। और मुंतखब मराकज़ पर शिफ्टों के औकात तक बढ़ाने और हफ्तावार तातील की दिनों में भी सर्विस फराहम करने के हवाले से हिकमत अमली जल्द बनाकर जो है इस पर अमल दरामद करने का भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया कलीम। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान में नकल का खदशा है और लाहौर बोर्ड ने इम्तिहानी सेंटर में 2 पुलिस एहलकारों की तैनाती की दरख्वास्त कर दी है। इम्तिहानी सेंटर में दफ़ा 144 के साथ गैर मुतल्लिका शख्स के दाखिले पर पाबंदी होगी। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी जुनेद। जी इंटर इम्तिहानात में नकल के खदशात जो हैं वो बढ़ गए हैं और इसीलिए लाहौर बोर्ड ने नोटिस लेते हुए तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में बशमूल जहां पर अमली इम्तिहानात लिए जा रहे हैं
उन स्कूलों और उन सेंटर्स में 2 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात करने के हवाले से दरख्वास्त कर दी है। एक पुलिस एहलकार सुबह की शिफ्ट में और एक पुलिस एहलकार जो है सेकंड शिफ्ट में जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम देगा। और इस हवाले से तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। किसी भी इम्तिहानी सेंटर में गैर मुतल्लका शख्स के दाखिले पर पाबंदी होगी। कल से बाकायदा तौर पर इंटर के इम्तिहानात का आगाज़ होगा और पहले रोज़ 6 मज़ामीन के पेपर लिए जाएंगे। और इस हवाले से तमाम इम्तिहानी सेंटर्स को में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। बोर्ड हुकाम का कहना है कि जो भी तालिब इल्म या जो निगरान अमला जो है वो नकल में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको हवाला पुलिस भी किया जाएगा। और इस हवाले से कल से इंटर के बाकायदा तौर पर इम्तिहानात आगाज़ किया जाएगा होगा और इसकी तैयारियां जो है मुकम्मल तौर पर पहले से ली गई हैं। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया।